السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی صورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا مَنْ قَسَمَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھیراؤ کر لیا، اس کے گناہ نے بس یہی ہے، آگ والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ تفہیم کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ مثلا ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے اور تہجد کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تو اس سے ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ وہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ علماء کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ المعاصی بریء الکفر، یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر مدامت کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپر لکڑی کا ایک باریک پٹ چھوڑ جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، یہی ہیں جنت والے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور نظریہ بیان رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا یا بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا اور خود سود لین دین اور دھوکے کے فریب میں مبنی کاروبار ترک نہ کرنا نیکی کا مسئلہ شدہ تصور ہے، جبکہ نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کو بجا آوری ہو، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے اور اس کے دین کو قائم اور سربلند کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم وہ ہی پھر جانے والے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، تمہاری یہ عادت گویا طبیعت ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا جس کا ذکر بائیں الفاظ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی
تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا قرار کیا تھا، مانتے ہو، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا قرآن مجید میں آیا، یعنی تم نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا شہر اریہ فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی۔ ان حکومتوں کی باہمی اپوزیشن کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جرعی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو اور اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اس حکم کی تو پیروی نہیں کی اور اسے توڑ دیا، لیکن اس وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو بڑے متفائنہ انداز میں چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے کہ وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يعطكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی بیان کر دی گئی ہے جو آج امت مسلمہ پر 100% منطبق ہو رہی ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ ملازمت پیشہ طبقہ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھے بیٹھا ہے کہ کیا کریں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ یہ جو طوائفیں بازار حسن سجا کر بیٹھی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کیا کریں ہمارا دھندا، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں۔ ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور موجود ہے، چنانچہ محرم کے دنوں میں یہ اپنا دھندا بند کر دیتی ہیں، سیاہ کپڑے پہنتی ہیں اور ماتمی جلوسوں کے ساتھ بھی نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض مزاروں پر دھمال بھی ڈالتی ہیں۔ ان کے ہاں اس طرح کے کام نیکی شمار ہوتے ہیں اور جسم فروشی کو یہ اپنا کاروبار مشغولی سمجھتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے۔ جزوی اطاعت کی اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور ایک حصے کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کی پاداش میں آج ہم
ضرب علیم ذلت و مسکنہ کا مصدق بن گئے ہیں اور ذلت و مسکنت ہم پر ٹھوک دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعد ہے۔ اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کی مستحق ہو گئے ہیں، تاہم اللہ کی رحمت دستگیری فرما لے تو اس کا اختیار ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ سیٹھ صاحب ہر سال عمرے فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمرے حلال کمائی سے کیا جا رہا ہے یا حرام سے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نہا دھو کر آ گئے ہیں اور سال بھر جو حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے ناواقف نہیں ہے، وہ تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے اماموں سے اور تمہاری ابا اور کبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا احتساب کر کے رہے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کی، اس کے اندر جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن مطلب دین کا ایک پہلو کو ہم نے پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ مطلب جو چیز ہمارے دین میں مطلب جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ہم وہ دین میں دیکھ لیتے ہیں کہ بھلے اس کا نفع نقصان ہے، وہ نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کے برعکس کوئی نیکی کا چھوٹا موٹا کام کر لے تو ہم بولتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے برعکس جو غلط کام کر رہے ہیں ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور جو غلط کام کرتے ہیں ان سے ہمیں مطلب ان کو نصیحت دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ دین میں یہ کام غلط ہے تو برائے مہربانی اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ لازمی جب کسی انسان کو کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز دین میں حرام دی گئی ہے تو اس کو نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔